السلام علیکم دوستو، بزرگوں، بالخصوص نوجوان ساتھیوں۔ دوستو، دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے کچھ بھائی لوگ سوشل میڈیا پر ہمارے بارے میں کچھ اناج شناخت الٹا سیدھا بول رہے ہیں۔ میں ان کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جس کو جتنی سمجھ ہے وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے ہی بولیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ بھی کہو، ہم آپ سے محبت کریں گے۔ نہ جانے بہت سے نازیبا الفاظ آپ نے کہا اور کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کہیے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ آپ ہمیں دلال کہیں گے، آپ ہم کو دلال کہیں گے تو ہم آپ کو دوست کہیں گے۔ آپ ہمیں گالی دیں گے تو ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ آپ ہم سے نفرت کریں گے، ہمارے بیچ نفرت پھیلائیں گے تو ہم محبت کی آواز کو بلند کریں گے۔ دوستو، جن کو جتنی سمجھ ہے وہ کہیں گے، لیکن میں آج آپ کے سامنے کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ آپ مانو یا نہ مانو ہم یاد کرائیں گے۔ آپ مانو یا نہ مانو ہم یاد کرائیں گے، آپ سمجھو یا نہ سمجھو ہم سمجھائیں گے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ کیا کرے جناب، یہ راجنیتی ہی کچھ ایسی ہے، کیا کرے جناب یہ راجنیتی ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ ہم پر وار پہ وار کرو پھر بھی ہم حقیقت دکھائیں گے۔ آپ ہم پہ وار کرو ہم حقیقت دکھائیں گے۔ لیکن دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ راجنیتی میں بہت کچھ کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ کہہ دیا تو نہ جانے لوگوں کو اتنا برا کیوں لگ گیا۔ لگے کیونکہ ہر آدمی کی سمجھ برابر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے حقیقت کہا، پھر بھی نہ جانے کیوں ہمیں اتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو کچھ کہوں گا نہیں، بس ان سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ کچھ بھی کریں تو صحیح ہے، ہم کچھ کریں تو غلط ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل عام کرے تو چرچا نہیں ہوتا، لوگ قتل عام کرے تو چرچا نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کرو تو چمتکار، آپ کرو تو چمتکار اور ہم کریں تو کیا گنہگار۔ واہ کیا دنیا ہے بھائی۔ میرے دوستو، میں نے ویڈیو کے ذریعے دیکھا کہ ہمیں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم عالم ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ ایک عالم کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ آزاد ہندوستان ہے۔ 1947 کے بعد ہندوستان میں علماؤں کا کیا مقام ہے؟ میرے دوستو، جس نے بھی کہا کہ عالم اور سیاست یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کو شاید پتہ نہیں، اتہاس انہوں نے پڑھا نہیں۔ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو اتہاس اٹھا کر دیکھیے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت ہندوستان کے آزادی میں اگر سب سے زیادہ قربانی پیش کی ہے تو علماؤں نے کی ہے۔ ہندوستان کے آزادی میں علماؤں نے
اپنے جان کو قربان کیے ہیں، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ شاید اتہاس انہیں پتہ نہیں۔ آئیے میں کچھ نام بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ آزادی میں کیا مولانا عبید اللہ سندھی نہیں تھے؟ کیا مولانا مظہر الحق نہیں تھے؟ کیا مولانا حسرت موہانی نہیں تھے؟ یہ لوگ بھی تو علماء تھے، علماء میں شامل تھے، مولانا تھے۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ علماء راجنیتی نہیں کر سکتے، علماء سیاست نہیں کر سکتے ہیں؟ سیاست کی دنیا میں دیکھیے، آزادی کے بعد اگر سیاست میں دیکھنا چاہیں تو علماؤں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی کو دیکھیے، مولانا اسرار الحق کو دیکھیے، مولانا آزاد کو دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کو دیکھیے۔ دور نہیں بلکہ اور قریب آئیے تو بہار میں دیکھیے مولانا غلام رسول صاحب بلیاوی ہے، اور آگے اپنے ہی گوال پوکھر میں دیکھیے مولانا مرحوم افضل صاحب گوال پوکھر ہے، مولانا وہاب صاحب ہے۔ تو کیا علماء اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں، علماء اگر سیاست کے ذریعے اپنے حق کو مانگنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کو دقت کیا ہے بھائی؟ کیا علماء سیاست میں آ کر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا عالم ہونا ان کی مجبوری ہے؟ کیوں نہ اٹھائیں؟ کیونکہ آج ہندوستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں نہ جانے علماء کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علماء نے ہندوستان کے لیے بہت قربانی دی ہے دوستو۔ اگر آپ علماء کے سیاست میں آنے سے آپ کو جلن ہے، نفرت ہے، تو پھر آپ اس نفرت اور جلن کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے، کیونکہ عالم وہ مرد مومن ہیں جو ہر پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے آپ کو۔ عالم کے پاس وہ قابلیت ہے، عالم کے پاس وہ بولنے کا، وہ سوچنے کا، وہ چلنے کا طریقہ انہیں معلوم ہے، کیونکہ آزاد ہندوستان میں سب کو برابر حق ہے، چاہے وہ بڑے ہو چھوٹے ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، ہر ایک کو آزاد ہندوستان میں برابر حق ہے۔ تو پھر ہم عالم لوگ اگر سیاست میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ وہ پڑھے لکھے عالم اگر آئیں گے تو ہماری پول کھول دیں گے؟ ایسا بالکل نہ سوچے دوستو، کیونکہ ہم اچھی سیاست کے لیے آگے آئیں گے، غریب کی آواز کو بلند کریں گے، اپنا حق ہم ضرور لیں گے۔ ہمیں جو حق سمویدھان نے دیا ہے، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ہم اپنا حق ضرور مانگیں گے۔ اگر عالم کی سیاست میں آنے سے کسی کو نفرت ہے تو وہ نفرت کرے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنی سیاست کے ذریعے اپنے حق کی آواز کو بلند کریں گے۔ جو حضرات یہ جانتے ہیں کہ عالم اگر سیاست میں آئیں تو آپ کو اس سے پریشانی کیا ہے؟ آپ کو اس سے دقت کیا ہے بھائی؟ کیونکہ اگر آج علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کی آزادی میں ضرور خلل پیدا ہوتا۔ ہندوستان کی سیاست میں علماؤں نے اپنا بہت بڑا یوگدان دیا ہے۔ دوستو، آج اگر ہم نے ٹی ایم سی کے سپورٹ میں کچھ کہہ دیا تو ٹی ایم سی کے ورودھی کو، جو دوسرے پارٹی کے نیتا لوگ ہیں، ان کو تھوڑی نفرت ہونے لگی ہے ہم سے۔ ہم کیوں نہ ٹی ایم سی کے حمایت میں بولے؟ کیونکہ جب وقف امینڈمنٹ بل پاس کیا جا رہا تھا تو میرے پیارے، اس وقت اگر ہمارا ساتھ دیا ہے تو ٹی ایم سی کے نیتاؤں نے دیا ہے۔ آج بنگال میں اگر اس بل کو لاگو کرنے سے روکا ہے تو وہ ہمارے سی ایم ممتا بنرجی نے روکا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان کی تعریف کریں؟ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی آواز کو بلند کریں گے۔